آمین۔ السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس میں ایمان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا دوست ہے، انہیں ظلمت سے کھینچ کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میں مدینے چلا، ساوی پٹکی والے مدینے چلا، ارے مدینے جانا مدینے نہیں، مدینے کو چھوڑنا مدینے جانا ہے۔ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حقیقت میں مدینے جا رہے تھے۔ دین کے راہ پر سر قربان کرنا جو ہے یہ مدینے جانا ہے۔ مدینے جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں مدینے چلا جی، زبان سے کہتے رہو تو آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے۔ خدا کی قسم اگر اعلی جہان جس کا اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل سکتا ہے، تو اپنے دعوے میں تب صادق ہے کہ دنیا کے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جا، اگر وہ جہان مل جائے گا تو یہ جہان بھی مل جائے گا۔ اگر یہ بغیر کیے نہیں ملتا تو پھر تجھے مغالطہ ہے، وہ بھی بغیر کیے نہیں ملتا۔ اور مجھے کہنے دے یہ بغیر کیے ملتا ہے، وہ بغیر کیے نہیں ملتا۔ یہ ہے رسول رحمت للعالمین۔ کہتے کیا ہیں، مانتے کیا ہیں؟ مانتے نہیں ہیں۔ تبلیغ میں صبر ہے۔ تبلیغ میں 13 سال صحابہ نے تبلیغ کی، ایمان سے کہو، پتھر، ریت، انگارے، گرم پتھر رکھے، ارے انگل اٹھائی۔ تبلیغ میں صبر ہے۔ پہلے میرا اللہ تبلیغ کا ہے۔ سن لو ان جاہلوں کو پتہ نہیں جو قائد بنے ہوئے ہیں۔ تبلیغ کے بعد دعوت ہے، اور دعوت میں استحکام ہے۔ جب تک خود پورے دین پر بندہ قائم نہیں رہتا دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا۔ دعوت پتہ ہوتا تو دعوت اسلامی کیا شے ہے۔ ہوئے تو ان پر جاہل قائد، پھر غیر سیاسی، اس کے بعد سیاست ہے، حکومت ہے، حکومت میں اقامت دین ہے۔ غور کر کے سننا، جب میں تمہیں تبلیغ کروں گا دین پر، میں خود بھی قائم، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تم اچھے بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ بعض کہتے ہیں جی آپ خود بنو، پھر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ جب تک ہم دین پر خود عمل پیرایا نہ ہوئے دوسروں کو تبلیغ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم دین پر خود پوری طرح قائم نہ ہو دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو۔ اور یہی آیت ہے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا۔ پھر حکومت ہے۔ یہ تین، تبلیغ، دعوت اور حکومت، یہ ایک چیز ہے، کیونکہ جب سمجھدار بندے ہو شہری، جب میں تمہیں دعوت دوں گا، عام میرے ساتھ ہوں گے تو معاشی اور سماجی معاملات، ایک طرح سارے معاملات میں آپ کے لمٹوں گا تو میرے ساتھ رہو گے، ورنہ میرے ساتھ کیا رہو گے۔ یہی یہودی فتنہ ہے، اور یہود والوں کا یہی ہے کہ دین حکومت میں نہ آئے، ان کا مطلب ہے دین معاملات میں نہ آئے۔ جب دین معاملات میں آ جائے گا تو دنیا کی طاقت بن کر رہے گا۔ کتنا بڑا کفر ہے غیر سیاسی کہنا، خدا کی قسم۔ پتہ ہوتا ان جاہلوں کو کہ سیاست حق ہے بھی مسلمانوں کا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سب سیاستدان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکی یہ مذہبی تبلیغی زندگی ہے، اور 10 سالہ مدنی زندگی یہ سیاسی اور حکومت کی، سیاست منا حکومت ہے۔ ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے۔ کلندر لاہوری بول پڑا، مفکر اسلام، جدا ہو دین سے سیاست گھر تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فرمایا جب دین سے سیاسی تو علیحدہ ہو جائے گا تو بدماشی رہ جائے گی۔ اگر میری بیٹی کو
चकले का परमट दे दे, मैं क्या करूंगा, हुकूमत तो मेरी होगी नहीं। इसलिए गैर सियासी ये हम नहीं कह सकते, सियासत हक की भी मुसलमान का है। तो अल्लाह रसालत रसूल रहमत लिल आलमीन ये मुगालता है, वंगे पिंदारादा तारीख रा खादा मुर्दीद नश आखिर खुदा है। अंधारे सोच वाले को कहो कुछ अगले जहान की तो कर, वो कहता है खुद ब खुद अल्लाह बख्श देगा। क्यों? इस जहान का रब जो है वो सख्त है और अगले जहान का रब गफूर रहीम है। कच्चा मकान, टुंडी मंडी औरत, 3 रोटियां जूते मारकर मिलती हैं, सोने चांदी का मकान भाई। अरे ये आम खाने पीने के लिए नहीं आए, खुदा की कसम, खाने पीने के लिए हर चीज वहां आम थी, बहिश्त में आम थी। अल्लाह ताला किसी को बहिश्त में डालता, किसी को दौज़ख में डालता, तो दौज़ख वाला कहता मैं किस लिए दौज़ख में आया हूं, वो बहिश्त वाला किस लिए गया है। तो अल्लाह ने फरमाया जाओ अपने आमाल से बहिश्त लो और अपने आमाल से दौज़ख लो। हम यहां कमाने के लिए आए हैं, यह मजरुल आखिरा है। दुनिया को समझ लोगे तो आखिरत समझ लोगे। रिसालत रहमत लिल आलमीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान के लिए रहमत। कान खोलकर फिर भी सुन लो, जो चाहता है अगला जहान ऐसे मिल जाएगा, उसे चाहिए ये दुनिया के काम भी छोड़ दे, ईमान से ये भी मिल जाएगी। मनफी असरात बता रहा हूं आपको। हम अजाम में बैठे हैं, हम, लेकिन हमें पता नहीं। इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम फहुम फी गफलतिहिम मोरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया और लोग, अल्लाह ताला फरमाए, गफलत में हैं। और आखिरत में बड़ी हसरत यही गफलत होगी। हम कहेंगे या इलाहुल आलमीन, देखेंगे मोमिनीन के इनामात, बहिश्त, उन्हें जाता हुआ उनकी शानें देखेंगे, फिर हम कहेंगे या इलाहुल आलमीन हमने तो करना भी यही था, हमें वापस भेज दे कि हम वही काम करें। अल्लाह ताला फरमाया क्या मेरे अंबिया रसूल नहीं है तो तुम्हें नहीं बताया था? तुमने तो उसकी बात को सुना ही नहीं गौर से, तुमने तो दुनिया को जरूरी समझा, आखिरत तो भुला बैठे। वहां नफ्सो नफ्सी का मकाम होगा। मंदल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, शिफात करेगा मगर अल्लाह फरमाता है महबूब भी मेरे हुक्म से करेगा। शिफात ऐसे नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म से शिफात होगी। 3 साथी हैं बंदे के, 3 हम देख अकल ईमान देखो। ईमान वाला आखिरी साथी से मोहब्बत करता है, गैर मोमिन बेवफा से मोहब्बत करता है। मैं बस में जा रहा था तो मैं बातें कर रहा था, एक मुझे आलिम जो इस्लामाबाद का था उसने मुझे बुलाया, बैठा मेरे साथ। उसने कहा आपने जितनी बातें की हैं ठीक है। उसने कहा, उन्होंने कहा तुम किरत की महफिलें मनाओ, हाफिजा पढ़ाओ, नात खानी की महफिलें बर्पा करो, 11वीं शरीफ मनाओ, मीलाद शरीफ मनाओ, पैसे हमसे लो। आलिम वो बुलाओ जो सबका लोगों की तारीफ करे, मौजूदा मुआशरे को मत छेड़े, जितना होगे पैसे हम देंगे। क्या उन्हें पता है कि हाफिज कुरान मजीद पढ़ सकता है, समझा नहीं सकता। कुरान मजीद के 4 हक हैं, पहला अदब करो, फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर अमल करो। इन 4 हक में जो कोई अदा नहीं करता, कुरान मजीद पढ़ता है, वही कुरान मजीद लानत करता है। ये नहीं कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया। और ये भी गौर करके सुन लो कि कुरान मजीद खूबसूरत आवाज में जो पढ़ रहा है और उसने आवाज पर सुबहान अल्लाह कह दिया, कुरान मजीद के अल्फाज पर नहीं कहा, तो उसके ईमान जाने का खतरा है कि अल्फाज अल्लाह की कलाम पर उसने सुबहान अल्लाह नहीं कहा, उसने आवाज पर सुबहान अल्लाह कह दिया।
ہے زباں تیری سناخائیں رسالت، کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت۔ چاہے پیسے نعت پڑھ رہا تھا کہ گھر کو سجاؤ، محفلیں سجاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، قسم خدا کی تم گھر کو جتنا سجاؤ، محفلیں سجاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ محفلیں سجانے آئے ہیں نہ گھر سجانے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قلوب سنوارنے آئے ہیں، دل سنوارنے آئے ہیں۔ آپ کا تو ٹوٹا بوریا بچھانا تھا، جھوپڑیوں والوں کے گھر چلے جاتے تھے، آپ دل سنوارنے آئے۔ ہاں دل سنوارو گے تو پھر آئیں گے، یہ محفلیں گھر سنوارنے سے آپ نہیں آتے۔ تبلیغ میں صبر ہے، تبلیغ میں 13 سال صحابہ نے تبلیغ کی، ایمان سے کہو، پتھر، ریت، انگارے، گرم پتھر رکھے، ارے انگل اٹھائی۔ تبلیغ میں صبر ہے، پہلے ہمارا اللہ تبلیغ کا ہے۔ سن لو ان جاہلوں کو پتہ نہیں جو قائد بنے ہوئے ہیں۔ تبلیغ کے بعد دعوت ہے، اور دعوت میں استحکام ہے۔ جب تک خود پورے دین پر بندہ قائم نہیں رہتا دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا۔ دعوت پتہ ہوتا تو دعوت اسلامی کیا شے ہے، ہوئے تو ان پڑھ جاہل قائد، پھر غیر سیاسی، اس کے بعد سیاست ہے، حکومت ہے، حکومت میں اقامت دین ہے۔ غور کر کے سننا، جب میں تمہیں تبلیغ کروں گا دین پر، میں خود بھی قائم، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تم اچھے بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا، یہ قرآن مجید ہے۔ بعض کہتے ہیں جی آپ خود بنو، پھر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ جب تک ہم دین پر خود عمل پیرایا نہ ہوئے دوسروں کو تبلیغ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم دین پر خود پوری طرح قائم نہ ہو دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو، اور یہی آیت ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا۔ پھر حکومت ہے، یہ تین تبلیغ، دعوت اور حکومت یہ ایک چیز ہے، کیونکہ جب سمجھدار بندے ہو شہری، جب میں تمہیں دعوت دوں گا عام میرے ساتھ ہوں گے تو معاشی اور سماجی معاملات، ایک طرح سارے معاملات میں آپ کے لمٹوں گا تو میرے ساتھ رہو گے، ورنہ میرے ساتھ کیا رہو گے۔ یہی یہودی فتنہ ہے، اور یہود والوں کا یہی ہے کہ دین حکومت میں نہ آئے، ان کا مطلب ہے دین معاملات میں نہ آئے۔ جب دین معاملات میں آ جائے گا تو دنیا کی طاقت بن کر رہے گا۔ کتنا بڑا کفر ہے غیر سیاسی کہنا، خدا کی قسم۔ پتہ ہوتا ان جاہلوں کو کہ سیاست حق ہے بھی مسلمانوں کا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سب سیاستدان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکی یہ مذہبی تبلیغی زندگی ہے، اور 10 سالہ مدنی زندگی یہ سیاسی اور حکومت کی، سیاست منا حکومت ہے۔ ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے۔ کلندر لاہوری بول پڑا ہے مفکر اسلام، جدا ہو دین سے سیاست گھر تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فرمایا جب دین سے سیاسی تو علیحدہ ہو جائے گا تو بدماشی رہ جائے گی۔ اگر میری بیٹی کو چکلے کا پرمٹ دے دے میں کیا کروں گا، حکومت تو میری ہوگی نہیں۔ اس لیے غیر سیاسی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، سیاست حق کی بھی مسلمان کا ہے۔ تو اللہ رسالت، رسول رحمت للعالمین، یہ مغالطہ ہے ونگئے پندارا داں تاریخ را خواہدہ مردید نش آخر خدا۔ اندھارے سوچ والے کو کہو کچھ اگلے جہان کی تو کر، وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا۔ کیوں؟ اس جہان کا رب جو ہے وہ سخت ہے، اور اگلے جہان کا رب غفور الرحیم ہے۔ کچا مکان، ٹنڈی منڈی عورت، 3 روٹیاں جوتے مار کر ملتی ہیں، سونے چاندی کا مکان بھائی۔ ارے یہ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، خدا کی قسم، کھانے پینے کے لیے ہر چیز وہاں عام تھی، بہشت میں عام تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہشت میں ڈالتا، کسی کو دوزخ میں ڈالتا، تو دوزخ والا کہتا میں کس لیے دوزخ میں آیا ہوں، وہ بہشت والا کس لیے گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے اعمال سے بہشت لو اور اپنے اعمال سے دوزخ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ مزرع الآخرہ ہے. دنیا کو سمجھ لو گے تو آخرت سمجھ لو گے. رسالت رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت. کان کھول کر پھر بھی سن لو، جو چاہتا ہے اگلا جہان ایسے مل جائے گا، اسے چاہیے یہ دنیا کے کام بھی چھوڑ دے، ایمان سے یہ بھی مل جائے گی. منفی اثرات بتا رہا ہوں آپ کو. ہم عذاب میں بیٹھے ہیں، ہم، لیکن ہمیں پتہ نہیں. اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلتهم موردون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ فرمائے غفلت میں ہیں، اور آخرت میں بڑی حسرت یہی غفلت ہوگی. ہم کہیں گے یا الہ العالمین، دیکھیں گے مومنین کے انعامات، بہشت، انہیں جاتا ہوا ان کی شانیں دیکھیں گے. پھر ہم کہیں گے یا الہ العالمین، ہم نے تو کرنا بھی یہی تھا، ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم وہی کام کریں. اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میرے انبیاء رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تم نے تو اس کی بات کو سنا ہی نہیں غور سے. تم نے تو دنیا کو ضروری سمجھا، آخرت تو بھلا بیٹھے. وہاں نفس و نفسی کا مقام ہوگا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت کرے گا مگر اللہ فرماتا ہے محبوب بھی میرے حکم سے کرے گا. شفاعت ایسے نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی. تین ساتھی ہیں بندے کے، تین. ہم عقل ایمان دیکھو. ایمان والا آخری ساتھی سے محبت کرتا ہے، غیر مومن بے وفا سے محبت کرتا ہے. مال و رزق مرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے. مال و رزق ہمارا مرنے کے بعد بے وفا ہوا نا، جس کے پیچھے رات دن لگے ہوئے ہیں، بے وفا ہوا. دوسرے رشتہ دار، خاندان، یہ قبر تک جاتے ہیں. ایسے ایمان سے کہو بھائی، ایسے قبر تک جاتے ہیں. تو ساتھی جو نیک عمل ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جس کو ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی یہ نہ کہنا میں رسول کی بیٹی ہوں. اعملوا 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 3 بار کہا، فرمایا عمل کرنا عمل کرنا. یہ کبھی گھمنڈ میں نہ آنا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں پھر عمل چھوڑ دے. بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں جی. ہمیں تو یہیں بدماشیاں کریں، بے حیاں ہم تو چھوٹے چھوٹائیں، آخرت مل جائے گی ہمیں. لاشا پاک آپ کا قبر مبارک کے ساتھ رکھا ہے. ایک صحابی اٹھا، کہنے لگا اے قبر تجھے پتا ہے کہ کون سی ہستی تیرے پاس آ رہی ہے؟ وہی قبر بولی، ارے اللہ نے بلوایا، خود بولی. ایمان سے کہو بھائی، اللہ نے بلایا. تو وہ قبر بولی میں نسب نہیں دیکھتی، اور نسب بھی رسول اللہ کا ہے. میں نسب نہیں دیکھتی، میں تو کسب دیکھتی ہوں. یہ حدیث پاک ہے، میں کسب دیکھتی ہوں. اب بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں. آئے کیوں ہیں؟ پتھر کا ہے، ہم تک دین پورا پہنچایا. آپ نے بہت تکلیف، دین پہنچانے میں کچھ لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ باتیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارا کیا لگا ہے. 27 سال ہو گئے، وطن نصیب نہیں. 350 بیگھہ زمین ختم ہو گئی. جان اب باقی ہے، وہ لگا رکھی ہے. ہم ایجنسی والے پھر رہے ہیں. میں رحیم یار خان جو گیا اسلام آباد کے ایجنسی، شاید یہاں بھی ہوں گے ایجنسی والے، وہاں پہنچے رحیم یار خان اسلام آباد سے. جان کی بازی لگا رہی ہے تو ہم آپ کو باتیں سنا رہے ہیں. آپ تو یوں ہی کہیں گے کہ یہ روایتی تقریر ہے. جی روایتی تقریر نہیں ہے. تو ہم عذاب میں بیٹھے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، ترقی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے بے فرمان ہوں، اگر میں انہیں ختم کرنا چاہوں تو ختم کرنے سے پہلے ہر چیز عیاشی کی میں انہیں عام کر دیتا ہوں. ہے قرآن مجید پر ایمان؟
पढ़ तो रहे थे, समझा मैं रहा था कुरान मजीद क्या फरमाता है, हैं? इसलिए उन्होंने कहा किरत की महफिलें जगाओ, नात खानी की यहूदी कहते हैं, कुरान मजीद समझाने वाले ना हूं, ऐसा आलिम भी ना बुलाओ जो इनकलाब पैदा कर दे, जो साबकों की तारीफ करे, ऐसों को बुलाओ, उन शैतान के नाम मुरादों के देखो दिमाग कहां जा रहे हैं। फितना सरापा फितना। दूसरी जगह अल्लाह ने, अब अल्लाह ताला वो कौम खुश हो जाती है जिस तरह आजकल हम पर हुआ है। हमारे बड़ों को रोटी सैर का नसीब थी, फल फ्रूट अयाशा बोतलें पता नहीं क्या क्या हम पी खा रहे हैं, ज्यों ज्यों गाफिल होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाया वो कौम खुश हो जाती है कि अल्लाह ने कहा हम पर इनाम किया है, फिर अल्लाह फरमाता है मैं उस कौम की जड़ काट कर उसे तबाह कर देता हूं। लोगों, कुरान की नस से हम अजाब में बैठे हैं। हदीस पाक, हाकिम जालिम, नुमाइंदे बदमाश, फैसल बदमाश, जिस तरह आजकल है। आखिरी चीज, मां की इज्जत नहीं होगी, टैक्स, ज़कात को टैक्स, ऐसे बहुत सी चीज। आखिरी जो चीज बड़ी से बड़ी है ना, वो है गाने बाजे में मेरी उम्मत मशगूल होगी। वसदक रसूलुहुन नबीयुल करीम, अल्लाह फरमाता है मेरा रसूल तो सच्चा है। हम सच्चा मानते हैं? नहीं, हम तो रसूल मानते हैं, सच्चा कहां मानते हैं। सच्चा माने तो हमें होश हो। आपने फरमाया फिर इंतजार करना जलजलों की, भाकी आंधियों की, जमीन में धंस जाएंगे शहर के शहर, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। हम गाफिल हैं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम फहुम फी गफलतिहिम मोरिदून, गफलत में फिर रहे हैं, अजाब सर पर आया हुआ है, कोई पता नहीं सुबह हो हम ना हूं, ना अमेरिका हो ना बरतानिया हो, खुदा की कसम ना एटम ना बम ना ये मुआशरा ना बसें ना कारें, अनकरीब मुआशरा नशेबो फराज। मैं कहता हूं वो मोमिन नहीं है जो यहूदियत को बका समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इंदल बातिल काना ज़हूका, बातिल तो मिटने वाला है। जब बातिल इंतहा को आए, फिर इसकी मिसाल दी है कुरान में कि पानी के ऊपर बुलबुला आता है ना, पानी के ऊपर, तो आता वो ऊपर है, आता मिटने के लिए है। इसी तरह जो बातिल ऊपर को आ जाए, आता ऊपर है, आता मिटने के लिए है। कुरान मजीद से यकीन हो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, बीबी अजाब कब आएगा? और तूने पूछा, आपने फरमाया जिना आम हो जाएगा। एक बंदा कहा बीबी ने ऐसा कहा, मैंने कहा ना मुराद कुरान मजीद में नहीं पढ़ते औरतें ला तकरबुज़ ज़िना नहीं पढ़ते? अरे मसला बताने में क्या शर्म है? जब जिना आम हो जाए, शराबें पी जाएं, फिर आपने आखिर यही बताया गाने बाजे आम हो जाएं, फरमाया अल्लाह का अजाब आ जाएगा। हजरत अमीर उमर खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद शेखैन की इत्तिबा करना, यानी हजरत अमीर उमर और हजरत सिद्दीक अकबर, इनकी इत्तिबा। मेरे बाप के नबी होता तो हजरत उमर होते। बैठे बैठे आप ऐसे आंसू आ गए, उठ खड़े हुए, ऐसे हाथ किया, फरमाया ये टिड्डियां नजर नहीं आ रही हैं, अल्लाह का अजाब आने वाला है। टिड्डियां आती थी, बूढ़े बंदे आज से 30 साल से नजर, ये ऐसे सूरज नहीं नजरता था, लाखों की तादाद में आती थी, फसलें दरख्त खा जाती थी, वो 30 साल से गायब हैं, वो नहीं नजर आ रही। हजरत अमीर उमर कौल से हम अजाब में बैठे हैं। इमाम कर्तबी सरकार ने फरमाया हाकिम बेदीन हो तो अल्लाह का अजाब आता है, फिरौन की तरह वो खुद भी गर्क होता है और कौम को भी गर्क कर देता है। दूसरा फरमाया आलिम हक ना कहें, पिछलों की तारीफें करें, आलिम इस्लाही बात ना करें, हक ना कहें, फिर भी अजाब आएगा। अरे पीर ऐसे हूं जो इल्म दीन का पढ़ने का कौम को ना कहें, तरबियत ना दें, फिर भी अजाब आ जाएगा। आखिरी फरमाया जब औरतें बेपर्द हो जाएं फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है। वाजिब का तर्क है, सुन्नत तर्क करो तो पता नहीं क्या है, वाजिब हम तर्क कर रहे हैं। वितर नमाज अशा पढ़ी करो ना, वितर ना पढ़े करो,
جو پردہ نہیں دیتے نا ان کو وتر نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن خدا کے بندے ہوش کرو، پردہ واجب ہے جس طرح وتر واجب ہیں، وتر نہیں پڑھو گے تمہاری نماز کامل نہیں ہے، ارے پردہ نہیں دو گے تو تمہارا دین کامل نہیں ہے ہمارا۔ فرمایا جب عورتیں بے پرد ہو جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے، قرآن کی نص سے، حدیث شریف سے، صحابی کے قول سے، بی بی پاک کے قول سے۔ بی بی عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سید النساء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بی بی بہترین سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے اور غیر اس کو نہ دیکھے۔ ہے بی بی پاک کے قول سے یقین آپ کا کوئی ایمان؟ سچ کہا بی بی پاک نے سید النساء نے یا غلط کہا؟ اور تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، گلے سے لگا لیا، فرمایا رسول کی بیٹی جو تھی بات بھی اونچی کی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو گئے۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں ہر چیز اس کے برعکس ہوتی ہے ضد، اس سے معلوم ہوا کہ بی بی پاک کی نگاہ میں بدترین سے بدترین عورت وہ ہے جو بے پرد ہے، جو غیر کو دیکھے۔ اور اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا رب مانتا ہے روزی کا بھروسہ نہیں کرتا، وہ رب ماننے میں جھوٹا ہے۔ بندہ مانتا ہے بندگی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، بندگی نہیں کرتا وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئے ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے، فرمایا وہ بھی بے وقوف ہے، جب چہرہ نکالا ہوا ہے تو اس کا نچلا حصہ بچ سکتا ہی نہیں۔ یہ بزرگ ہمارے علم میں ہے کہ عورت کی آنکھ جو ہے نا وہ شیطان کا تیر ہے، اس لیے آج کل دیکھیں گے نا آنکھیں ایسے زہر ہوتی ہیں، یہ آنکھ کا تیر ہے۔ میں ہر جلسے میں یہودی کا فتنہ زہر کرنے کے لیے آپ کو ان کی بات سناتا ہوں۔ میں باتیں تو بہت ہی ہیں لیکن مختصر ٹائم ہے، 3 بجے تک میرے خیال ٹائم رکھا ہے، 4 بجے تک مستحب ٹائم جا رہا ہے۔ پتا ہو آپ گھڑیاں تو دیکھتے ہیں، پتا نہیں ہے، ارے سایہ اصلی نکال کر 1 مثل تک مستحب ٹائم ہے، اس لیے اہل خبیث جو ہیں وہ 2 مثل کے قائل نہیں ہیں، وہ 1 مثل کے بعد اثر جب اہل خبیث اذان دیں سمجھو ہمارا مستحب ٹائم ختم ہے، ہمارا 2 مثل تک ہے، ہمارا وہ 1 مثل کے قائل ہیں، 1 مثل تک مستحب ٹائم ہے، یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ میں نے ناپ کیا ہے 3:45 تک جا رہا ہے مستحب ٹائم ظہر کا، لیکن گھڑیاں آ گئی نا، اب تو پتہ نہیں 2 بجے کے بعد کہتے ہیں نماز ہی ناجائز ہے۔ یہ آپ کو چشتی صاحب ارے نماز کی روح دیں گے، اگر 3:30 بھی ہو جائیں اگر وہ کریں تو سنتے رہنا، ایمان اور روح، نماز کی روح کا ایمان روح ہے، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے۔ سن 45 میں غور سے سننا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے، دیکھو ان کی فکر کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ سن 45 میں مجھے ایک بندے نے بات سنائی کراچی کا، اس کا چاچا زاد بھائی تھا وہ مر گیا، اس نے اس کو سنائی، اس نے مجھے سنائی، وہ چاچا زاد جو بھائی تھا مر گیا، انگریز کرانی کرتے تھے ہمارے زمانے میں، آپ نے ان کی حکومت نہیں دیکھی، وہ قرآن مجید پر کھڑا کر کے نہلاتے تھے، استغفر اللہ، بڑی غیرت آ گئی، خدا رسول کے نام نالی میں ہیں اور وہ نہلاتے تھے تو انہوں نے بہت برا کیا۔ یہ اشتہار لگانے والے کون ہیں اور کہاں آتا ہے اشتہار؟ 10 سال کھڑا رہے اس نے نالی میں آنا ہے۔ یہ ان کے انگریزوں سے بہت بڑے لعنتی ہیں، خدا کی قسم، اشتہار لگانے والوں، اللہ رسول کا نام نیچے گیرنے والوں، تمہارے جلوس پر بھی فرشتے لعنت کرتے ہوں گے، تمہاری میلاد پر بھی، کہ جس کی میلاد منا رہے ہو اس کا نام تم نے نیچے گیر رکھا ہے، وہ نالی میں پڑا ہے، سارا شہر غیر محفوظ ہے۔ صالح علیہ السلام کی ناکہ نے
नाका की एक शख्स ने बेइज्जती की, अल्लाह ने पूरी कौम को खत्म कर दिया। खुदा की कसम, जिस शहर में अल्लाह का नाम नाली में न नीचे पड़ा है वो सारा शहर गैर महफूज है। हो सकता है सारे शहर को अल्लाह ताला उल्टा कर दे। हजार बार बशोयम दहा बातरो गुलाब नाम तुराब गोयत कमाल बेअदबीस। ये वली वली वाले कहलाते हैं। आप फरमाते हैं हजार दफा इत्र गुलाब से मुंह धो लूं या इलाहुल आलमीन फिर भी मैं बड़ा बेअदब हूं, तेरा नाम लूं तो बड़ा बेअदब हूं। यह है वली। अब बाऊ सुल्तान नहीं फरमाते साहब तैं तो लिखिया मंगशरती कम नमासा हूं। वली तो ये कहते हैं, वलियों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से यकीन नहीं था, वो तो मुस्ताहब नहीं छोड़ते, हम फराइज को नहीं देते हैं, हम वली हैं वाले। हजरत अली साहब ने फरमाया जो किसी से मोहब्बत का दावा करता है उसका कौल फेल नहीं अपनाता, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। तो किरानी हुआ कुरान, वो कहता था मुझे ले गए अपने मुल्क में, अपने मुल्क में ले गए, वहां मुझे खुफिया एजेंसी में हुकूमत दे दी। तो एक कमरा था जो बंद था, उसने कहा 100 साल से बंद है। वो कहते थे इसको खोलने का हुक्म नहीं है, जो खोलेगा उसे गोली हुकूमत लगाएगी। चाबी फुला अफसर है बड़ा जो उसके पास है, लेकिन उसको भी खोलने की इजाजत नहीं। वो कहता मैं गया उसके पास, ईमान वैसे दिया हुआ था, मैं उसका काम कर देता, सौदे दोस्ती बनाते बनाते। मैंने कहा देखूं तो सही है अंदर क्या। मैंने चाबी ली, 2 बजे रात के। उसने कहा पता किसी को ना लगे, बंद करके चाबी मुझे देना, वरना तुझे भी मार डालेगी हुकूमत, कि मुसलमानों तक ये राज ना जाए, मुझे भी मार डालेगी। लेकिन जो राज आना हो आ ही जाता है। वो जानते हैं इनकी गैरत तो नहीं है। उसने इस तरह बता दिया कि ये जो कुछ भी देखेंगे ये आ ही नहीं सकते, मरे हुए हैं, मरे हुए हम हैं मुर्दा। बाद मरने के ये फलसफा मरदूद है, कौम को देखिए मुर्दा भी है मौजूद है। ईमान से हम मुर्दा है, मोमिन जिंदा होता है, मोमिन जिंदा होता है। इसलिए मैंने कहा ईमान मांगा करो, रोजी ना मांगा करो। बेहतर शख्स वही है जो रोजी ना मांगे, अल्लाह ताला रोजी बगैर मांगे देता है। कसम खुदा हमारे इल्म का फतवा है कि ईमान जब तक मांगो ना वो देता नहीं। ईमान मांगा करो हर वक्त अल्लाह से। तो मैंने खोला, देखा तो 4 फोटो थे, औरतों के 4 फोटो। तवज्जो से सुनना, 4 फोटो थे औरतों के। पीछे मुड़ा, फिर मैंने कहा नीचे लिखा हुआ था, पढ़ूं तो सही। पहले थी टोपी वाला बुर्का, उसके नीचे लिखा हुआ था यहूदियों का जिवाल और मुसलमानों का उरूज। समझ गए? टोपी वाला बुर्का था। अंग्रेज पोप लग गया, जब मुसलमान की औरतें इस हाल में हूं, हमारा जिवाल होगा और मुसलमानों का उरूज होगा। फिर आगे काले बुर्के वाली, उसके नीचे लिखा हुआ था मुसलमानों के जिवाल शुरू, मुसलमानों का जिवाल शुरू और यहूदियों का उरूज शुरू। आगे बेपर्द थी, नीचे लिखा हुआ था मुसलमानों के जिवाल में इजाफा और यहूदियों के उरूज में इजाफा। फिर आगे टेढ़ी लिबास था, जिस तरह लड़के हमारे आजकल टेढ़ी हैं, लड़कियां भी टेढ़ी और लड़के भी टेढ़ी। मुसलमानों मुझे रोना आता है ईमान से। मुसलमान मिकनातीस होता है, हम मिकनातीस नहीं रहे। शहर में बैठने वाले हैं, मैं जंगल में बैठता हूं। हम कहते थे कि शहरी लोग जो हैं बड़े दाना होते हैं, लेकिन आजकल देखा हमें अकल का जरा नजर ना आया। हम रो पड़े, अरे देहात से तो निकले, शहर में आए, वहां भी वैसे बंदे मिले। अब हमें रोना आता है। ईमान से कहो, अकलमंद बैठे होंगे, अदीब फाजिल मास्टर प्रोफेसर बैठे होंगे। अरे बताओ, नाम आम होता है, तखल्लुस खास होता है। यह कलीमुल्लाह जो है तखल्लुस है। एक नबी का तखल्लुस दूसरे नबी को नहीं लग सकता, एक मुसलमान का तखल्लुस दूसरे मुसलमान को नहीं लग सकता। तखल्लुस खास होता है और नाम आम होता है। ईमान से कहो, हजरत साहब इम्तियाज करता है हमारा इस्लाम, हराम हलाल बुरा अच्छा बुरे में इम्तियाज करता है, बाकी किसी में इम्तियाज नहीं है। शरीफ का नाम और कमीने का नाम और, शरीफ का काम और कमीने का काम और।
یہ صرف اسلام ہے جو امتیاز کرتا ہے، لیکن یہ وہ امتیاز اس نے ختم کر دیا. ہم میں وہ امتیاز کیونکہ مسلمانی ہم میں رہی نہیں، اس لیے وہ امتیاز ختم ہو گیا. حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا، سردار صاحب، صوفی صاحب، چاچا، بھائی، بیٹا، پتر، کتنا تخلص ہیں. چور، ڈاکو، کنجر، بدماش، کتنا تخلص ہیں بھائی، ایمان سے علیحدہ علیحدہ. اس نے مرد کے غور سے سننا، مرد کے لیے نکالا ہے سر. ارے میکالے جو ماں پر چڑھ جاتا تھا وہ بھی سر تھا. یہودی سر، مجوسی سر، چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہہ دیتے ہیں، چھوٹے چور بڑے چور کو سر کہہ دیتے ہیں. سر یہودی القاب ہے، جس کو یہودی سر کہے وہ کہاں کا بندے کا بیٹا ہوگا. مجھے کہنے لگا سر جناب علی، میں ہمارے اسلام میں ہے کہ بے دین کو اعزاز دو تو ایمان چلا جاتا ہے، کافر کو ہم جناب علی نہیں کہہ سکتے، سر تو کہہ سکتے ہیں. تو سر کا معنی، میں نے کہا سر کا معنی میں کرتا ہوں دلہ. ایمان سے دلہ جو ہو نا، جس کو نہ بیٹی تھی بہن کی غیرت تو وہ سر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سر. پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں، ہنسنے کی بات بھی ہے اور رونے کی بات بھی ہے. مستورات بڑے بیٹھے ہوں گے، لکھا ہوا تھا سیٹوں پر مستورات کی سیٹیں. زمانہ بدلا، خواتین کی سیٹیں. ارے تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات کہتے تھے، پھر بھی خاتون جنت سے تعلق تھا. خاتون جنت سے. اب اس نے دیکھو کتنا ہم نے ترقی کی. خاتون جنت، اب اس نے نکالا لیڈی، وہ لیڈی ڈائنا سے تعلق بنا دیا. کنجری، لیڈی، مجوسن، وہ مقناطیس نہیں رہے. مجوسن، یہودن، سب لیڈیز. دین کی بات کرو نا، وہ جنگل میں سال بہر نہیں جاتی. یہ لیڈیز پتہ نہیں جنگلوں میں بھی چلی گئی. ہر ایک کو دیکھو لیڈیز سی لتا ہے. لعنت لیڈیز کو، ماں خاتون تھی، یہ لیڈی ہے. پھر لیڈی نے رنگ کیا لگائے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ساری ٹیڈی دی ٹیڈی ہے. چھوٹے چولے والے. وہ لیڈی جب ہے اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے؟ اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنا ہے. کہ لیڈیاں دا بہار آئیں دے ٹیڈیاں دا قطار آئیں. جس کو دیکھو وہ ٹیڈی بنا ہوا ہے. لعنت، آگے پیچھے ننگا. وہ گھر جاتا ہے کہ ہاں جی گھر جاتا ہوں. پتہ نہیں یہ بینٹ پتلون اتنا سارا چست لباس حرام ہے. پھر نماز پڑھتے ہیں نا ننگے چوپر کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں ہے جو چادر پیچھے آ جائے نا فوراً کھینچو، کیونکہ پچھلے کی وہ فوٹو نظر آتا ہے برائی کا، پچھلے کی نظر پڑے گی نماز ٹوٹ جائے گی. ارے ظالمو، تم پر نماز کیا ہے؟ تم تو پیچھے کی پچھلوں کی توڑ دیتے ہو. تمہاری نظام کیا ہے؟ ڈھورے ڈبے نظر آ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں یہ بینٹ پتلون انہوں نے سلا کر پہنی ہے، جب پتہ نہیں یہ آپ پہن کر سلائی ہے، سمجھ نہیں آتی ایمان سے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، قمیص کا ذکر ہے، دونوں دبر چھپ جاتے ہیں. الماری. اس نے کہا بینٹ پتلون. وہ ایمان سے اب گرمیاں آ رہی ہیں نا، ان کپڑوں میں ہم مرتے ہیں. یہ لعنت اس حکومت پر ہے، ان پر جو بینٹ پتلون پہنے. یہودیوں نے ان سے کتنا اس میں مرتے ہیں. تو 2 ہاتھ موٹی بینٹ پتلون اور اوپر دیکھو ایسے. میں ایمان سے کہتا ہوں گدھا سخت چیز ہے. تم یہی بینٹ پتلون گدھے کو پہناؤ، وہ بھی چوتھے دن نہ مر جائے تو جو مجھے کرنا. پتہ نہیں یہ کون سی نسل ہے؟ ننگے آگے ننگے پیچھے ننگے. یہ الماری ہے، وہ شو کیس ہے. ارے شو کیس سودے کو ڈھانپ دیتا ہے، ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے. لعنت ایسے معاشرے پر. اور منا میلاد رہا ہے، ہم جی میلاد مناتے ہیں جی، نعت پڑھ رہا ہے، جلوس میں حصہ لے رہا ہے. کچھ شرم کرو. آگے وہ ٹیڈی نسل، اس میں لکھا ہوا تھا یہودیوں کا عروج، مسلمانوں کا زوال، جو آج کل لڑکیاں پھر رہی ہیں. جب عورت کو اس حال میں لے آؤ پھر مسلمانوں کا نزول ہوگا اور ہمارا عروج ہوگا. آگے لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ ہمیں تعلیم کی بدولت حاصل ہوگا. بے شک لڑکی نہیں آتی، ارے لڑکے کو لے آؤ، لڑکا اپنی بہن اور بیٹی کو لے آئے گا. یہ انگریزی کے الفاظ مجھے دکھ دے رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ، اور پھر بولی ان کی لکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دشمن ہے.
تاریخ حضرت امیر عمر صاحب فتوحات کرتے تھے، تاریخ اسلامی رکھتے تھے، فرمایا ہمارا نبی بھی سب نبیوں کا سردار ہے اور ہماری تاریخ بھی سب تاریخوں کی سردار ہے۔ مجھے دکھاؤ کوئی واقعہ ہجرت کے بغیر کوئی دوسری تاریخ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ تاریخ اوپر نیچے ہو جائے گی جس طرح ایک مہینہ کو چاند اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یا تو وہ دن کا نام لکھ لو یا پھر شمسی مہینوں میں سے لکھ لو، یہ شنکراتی مہینے جو ہوتے ہیں ان میں سے لکھ لو۔ جس طرح نعت کرے وہ سب رسول بن کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بن کے آئے۔ ارے حبیب اللہ ہیں، یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا جو اہمیت وہ آپ رسول اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، میرا محمد نہیں مگر رسول ہے۔ ارے سب رسولوں کے لقب تھے، کسی کا صفی اللہ، کسی کا نجی اللہ، کسی کا خلیل اللہ، مگر رسول جو ہے رسول کو سب ناموں سے وہ تخلص ہے، بڑا انعام جو ہے وہ رسول ہے۔ ہمارے محبوب رسول ہیں۔ پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ ایسی نعتیں جو بے معنی ہوں، جن کو مانے پھر عشق اور محبت۔ ارے محبت میں اتباع ہے، عشق میں فنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ کھڑا تھا زمیندار، اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے محبت کا ایک قطرہ عطا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو محبت کا قطرہ برداشت نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ آدھا قطرہ؟ تو دعا مانگی، نصیب ہو گیا۔ محبت کا عشق میں تو فنا ہے، محبت میں اتباع ہے۔ کہاں عشق کی بات کرتے ہو، ہم میں تو محبت نہیں ہے۔ اگر بغیر توجہ سے سننا بات، بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا، اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ یہ اسلاف کا مسلک ہے، اولیاء کا مسلک ہے۔ جو خدا رسول کی محبت نہیں رکھتا، کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ جھوٹا ہے، اور جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے بے فرما برداری نہیں کرتا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ محبت نصیب ہو جائے۔ عشق تو کہاں ہے، یوں ہی عشق کے ہم نے رٹے لگا رکھے ہیں۔ تو پھر گئے، وہ وہاں نہیں تھا۔ عرض کی یا الہ العالمین مجھے وہ بندہ دکھا دے۔ تو آیا، بے ہوش تھا، کھیتی باڑی چھٹ گئی، گھر بار چھٹ گئے، جنگل میں پھرتا تھا۔ تو اللہ نے حاضر کیا، تو اس نے سلام بھی نہیں کہا اور ایسے کیا آپ کو، اور بے ہوش تھا۔ عرض کی یا الہ العالمین، اللہ نے فرمایا جس کو محبت کی میرا آدھا قطرہ نصیب ہو جائے وہ دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مومن کوئی فرد، کوئی قوم اس آیت کو کہ اللہ دوست بن جاتا ہے مومن کا، اسے ظلمت میں نہیں رہنے دیتا، نور کی طرف کھینچ دیتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف کھینچ دیتا ہے، بد اعمالیوں سے اچھے اعمال کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہے بھی قادر ہر چیز پر۔ تو ہم آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہر فرد اپنا حساب کر لے، ہر قوم اپنا حساب کر لے۔ اگر ہم جا رہے ہیں ہدایت کی طرف پھر ہم مومن ہیں، اگر جا رہے ہیں گمراہی کی طرف تو پھر ہم غیر مومن ہیں۔ بزرگوں، اولیاء کرام کا مسئلہ کیا ہے کہ رزق بغیر مانگے ملتا ہے۔ جس طرح تم اپنے گھر کا ساز و سامان لے جاتے ہو شام کا، مگر تم کو کوئی پتا ہوتا ہے گھر کو، پھر بھی گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا چیز کوئی آپ کو پتا ہے ضرورت ہے۔ ارے وہ تو سب ضرورتیں جانتا ہے۔ رزق بغیر مانگے دیتا ہے، بغیر مشقت کیے دیتا ہے، بغیر کیے دیتا ہے، اور خدا کی قسم ایمان بغیر مانگے دیتا نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا۔ جب تک ایمان سے محبت نہ کرو، جب تک ایمان نہ مانگو، خدا کی قسم اللہ دیتا ہی نہیں ایمان۔ اس لیے ہر وقت ایمان مانگا کرو
کہ تمہاری کیفیت بدل جائے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو غیر مومن ہیں شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں, انہیں دن بدن گمراہی بدعمالیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پیمانہ دیا ہے, آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں, قوم اپنا حساب کر سکتی ہے. اگر دن بدن ہم ہدایت کی طرف جا رہے ہیں تو ہم مومن ہیں, اگر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن مجید سچا ہے, ہم غیر مومن ہیں. مومن جو ہے وہ مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے, منفی اثرات بھی دیکھتا ہے ماحول کے. بعض کہتے ہیں جی زمانہ خراب ہے, اس وقت فرمایا گیا کہ لوگ خدا کو گالی دیں گے. یا رسول اللہ خدا کو کیسے گالی دیں گے؟ اس زمانے کو برا بھلا کہیں گے. ارے میاں زمانہ برا نہیں ہے, ہم برے ہو گئے ہیں. یہ کہا کرو کہ ماحول خراب ہو گیا ہے. ماحول دو قسم کا ہوتا ہے, ایک بناوٹی ایک قدرتی. صحرا سمندر بیابان پہاڑ یہ قدرتی ماحول ہے, جہاں آبادی ہو وہ بناوٹی ماحول ہوتا ہے. ارے جیسے بندے ماحول ویسا, بندے اچھے ماحول اچھا, بندے خراب. زمانے کو یہ نہ کہا کرو زمانہ ایک ہی ہے, زمانہ نہیں بدلتا. زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو, ہم برے ہو گئے ہیں. اور ماحول کو کہا کرو کہ ماحول برا ہو گیا. ہم نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال الرسول ان ربی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے. سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں شفاعت پیغمبر کا سیرا گرست کہ بر جادا ہے شرح پیغمبر است. شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرمائیں گے جو اس کی شریعت پر چلنے والے ہوں گے. ہاں پھر شریعت پر تو چلنے والے ہوں گے شفاعت. ہم جتنا بھی نیک ہو جائیں, ارے بہشت میں ہم اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جائیں گے. وسیلے سے جائیں گے. وسیلے کے مجھے ایک دیوبند کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے. میں نے کہا بات سن جانا, تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے, اللہ بھی کچھ نہیں دیتا. وہ کیسا مہربان ہے کہ خلوت آپ کو پسند تھی. خلوت کھانا بی پاک لے جاتی تھی, جو پہلے ہوتا تھا وہ بھی پڑا ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہم نے بوجھ اتار دیا. یہ دیوبند کہتے ہیں بوجھ گناہوں کا نعوذ باللہ, وہ یہ بوجھ نہیں تھا. آپ کو خلوت پسند تھی, رسالت کا بوجھ رکھا گیا. ارے رسالت میں جو ہے وہ جلوت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہر وقت اللہ کی یاد خلوت میں کرتے تھے تو آپ کی نازک جان پر بوجھ یہ محسوس ہوا کہ میں علیحدہ اللہ کو یاد کرتا تھا. اب جلوت کا حکم ہوا ہے تو اس رسالت کا بوجھ تھا, تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بوجھ اتار دیا تیرا. کیوں کہ مقام جمع نصیب کر دیا کہ جو مزے آپ خلوت میں لیتے تھے وہ جلوت میں لیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلاں بندہ جلوت میں چلا گیا ہے, خلوت میں چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ مرد کامل نہیں ہے. عرض کی مرد کامل کون ہے؟ فرمایا مرد کامل وہ ہے جو اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہو اور لوگوں میں بھی تعلق برقرار رکھے. وہ تو اپنے آپ کو بچا گیا, ایسا اللہ والا دوسروں کو کھینچ لیتا ہے. وہی حضور خلوت میں بیٹھے ہیں اللہ یاد ہے, جلوت میں بیٹھے ہیں تو لوگوں سے تعلق بھی برقرار ہے, اللہ سے تعلق بھی برقرار ہے. کعبہ قوسین میں بیٹھے ہیں. یہ اتحیات جو ہے نا, اتحیات یہ ہمیں وہاں سے ملی ہے. معراج پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. دیوبند یہ سوچتے نہیں
عالم یہ سوچتے نہیں خدا کی قسم وسیلے کا تو یہی بتا رہی ہے کہ رحمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، باقی کائنات پر آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا سمجھنے کی بات ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب سلامتی تجھ پر ہو، رحمتی بھی تجھ پر اور میری برکتیں بھی تجھ پر ہوں۔ کیا فرمایا؟ یہ ملی تھی وہاں کعبہ قوسین میں بیٹھے ہیں، امت یاد ہے، یہ مقام جمع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ارے اس کو سوچ، اللہ نے رحمت آپ پر کی، برکتیں بھی آپ کو دیں، رحمتیں بھی آپ کو دیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا، السلام علینا میں تمام انبیاء آ گئے، وعلی عباد اللہ الصالحین میں امت نیک آ گئی۔ آپ نے رحمت بانٹ کہاں سے ملے گی رحمت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان میں جی نعوذ باللہ زندہ ہی نہیں ہیں۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ صفت جو ہوتی ہے وہ ارد ہے اور ذات جو ہے وہ جوہر ہے۔ ذات کیا ہے؟ جوہر ہے۔ ارے جس کا ارد ہی باقی اس کی جوہر۔ تھندار ہے، تھندار مر جائے تھنداری رہے گی، ایمان سے کہو، دل سے کھول کر کہو، مجھے پتہ لگے تمہاری سمجھ بات آ رہی ہے۔ تھندار مر جائے تھنداری نہیں رہے گی، ڈی سی مر جائے اس کی نہیں رہے گی حکومت، بادشاہ مر جائے بادشاہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب ذات گئی تو ارد کا نام ہی نہیں رہتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ارد جوہر کے محتاج ہوتی ہے، جب جوہر ختم ہو جاتا ہے ارد کہاں ہوتی ہے؟ ارے جس کی صفات باقی ہوں وہ ذات کہاں ہے؟ کیا آپ رحمت للعالمین ہیں؟ اور بابا ہیں نہیں ہیں؟ سراج منیرہ ہیں نہیں ہیں؟ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، رسول ہیں۔ ارے ظالمو، آپ کی تو صفات کو موت نہیں، ذات کو کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ۔ مومن منفی اثرات بھی دیکھتا ہے، ماحول کے میں آپ کو ذریعہ منفی اثرات بھی بتاؤں۔ جو غیر مومن ہیں وہ مثبت اثرات دیکھتے ہیں۔ اس ماحول کے منفی اثرات، پکھے، بجلیاں، اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ مادی کمالات جو ہیں اللہ نے کافروں کو کیوں دیے ہیں؟ اللہ بھول گیا اللہ تعالیٰ؟ یا مومنین سے محبت نہیں، اہل روح سے محبت نہیں ہے؟ ایمان سے کہو بھائی، تو یہ کمالات ان کو کیوں دیے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو غیر مومن میری پہچان، میری معرفت سے محروم رہ جائیں، ان کی نگاہ ہی نہ پڑے۔ دوسرا یہ کہ مادی کمالات سارا علم شیطان کو دیا اور شیطان نے پھونک ماری کافروں کو۔ جتنا مادی کمالات ہیں ان میں یہ ناجائز استعمال ہو سکتے ہیں، جائز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عالم الغیب وہ جانتا تھا، اگر کیونکہ جو دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا فطرت کو استعمال نہیں کرتا، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مومن جو ہے، کافر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور اطمینان، مسلمان جو ہے وہ اطمینان نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 نصیحتیں میری اپنی اولاد کو بھی کرنا، میں تجھے کرتا ہوں، کہ دنیا میں اطمینان نہیں کرنا، جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ نہیں کرنا، کھٹ کھٹ کرے دل، پوری طرح اطمینان نہ ہو وہ کام نہیں کرنا۔ تیسرا فرمایا کام کرنے سے کسی سے مشورہ کر لینا۔ چوتھا فرمایا عورت کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ 4 وصیتیں ہمارے دادا نے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ عورت کے خلاف کر رہے ہیں ہم کام، جو وہ کہے وہی کرتے ہیں، پھر بیڑا بھی غرق ہے۔ منفی اثرات میں بتاؤں آپ کو، کینسر ہے نہیں ہے؟ کیسی موذی مرض ہے؟ شوگر ہے، دل کے دورے، ایڈ، پتھریاں،
آپریشن، ڈاکے، چوریاں، فساد، بے محبتی، کتنا اس ماحول کہاں چلا گیا. ہم دے پکھوں پر خوش ہیں، جو پکھے لگے ہوئے ہیں، کاریں بسیں بھی ہیں. اور دوسرا ایک میں اہم بتاؤں، زندگی اعلی چیز ہے. کان کھول کر سن، اس ماحول نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور ہم مومن غافل نہیں ہوتا. ہم کتنا غافل ہیں اور کتنا اس ماحول پر خوش ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی. دنیا کی بے ثباتی، اگر آپ کے دل میں دنیا کی بے ثباتی آ گئی نا، بیٹھ گئی، تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے. ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے دنیا میں زندگی کہ مومن وہاں رہتا تو ہے. دنیاوی زندگی نفس کی، دنیا کی زندگی شیطان کی، اور دنیا میں زندگی صلحاء مومنین انبیاء اولیاء کی، کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کماتے ہیں. وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی زندگی نہیں اپناتے. دین بہت بڑا فریضہ ہے، اور اگر تقریر سن کر بندے میں انقلاب نہیں آیا تو پھر تقریر کرنے والے پر بھی افسوس ہے اور سننے والے پر بھی افسوس ہے. افسوس ہے کہ ٹائم ان نعت خانوں کو دے دیتے ہیں. پیر میاں علی شاہ صاحب کا خلیفہ تھا، اس کا شعر ہے زباں تیری ثنا خاں رسالت، کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت. ہے دل شیطان کو، داڑھی منا یا چھوٹی داڑھی نماز کے نزدیک نہیں، نعت کے لیے آیا ہوا ہے. یہ سب ہمارا تو آئے، فرمایا ملنے آیا روح قبض کرنے، یا نبی اللہ میں ملنے آیا. یہ حبیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن آج کل تو حبیب اللہ پھر رہے ہیں نا. ارے یہ نام حرام ہے، یہ آپ کا تخلص ہے. حبیب اللہ رکھنا، کلیم اللہ رکھنا، صفی اللہ رکھنا، نجی اللہ رکھنا، روح اللہ رکھنا، یہ سب حرام ہے. یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. آج کل کلیم اللہ بھی نام ہے، نعوذ باللہ. کلیم اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو کیسے کلیم اللہ ہو گیا؟ یعقوب علیہ السلام ملنے آئے. جب روح قبض کرنے آئے تو قاصد بھیج دینا. منفی اثرات بتا رہا ہوں تجھے ماحول کے، شاید تیری میری بات کرنے سے تیری آخرت سنور جائے. فرمایا جب روح قبض کرنے آئے قاصد بھیج دینا. حاضر آ گئے. روح قبض کرنے آئے یا ملنے آئے؟ یا نبی اللہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں. تیرا وعدہ تھا میں قاصد بھیجوں گا، تو ویسے آ گیا. یا نبی اللہ میں نے تو 3 قاصد بھیجے ہیں. کون سے؟ ایک آپ کے سفید بال ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد ہے. غور سے سننا، سفید بال ہو گئے، پہلا قاصد ہے. پھر آپ کمزور ہو گئے، یہ دوسرا قاصد ہے. پھر آپ ٹیڑھے ہو گئے، یہ 3 قاصد تو میں نے بھیجے ہیں. منفی اثرات بتا رہا ہوں. غیر مومن جو ہے مثبت اثرات پر نگاہ رکھتا ہے. ارے مومن جو ہے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے، منفی بھی دیکھتا ہے. جب منفی دیکھے گا تو وہ دنیا میں راضی نہیں ہوگا. منفی اثرات بتا رہا ہوں اس ماحول کے. اب ہر شے پک کر فصل کٹتی ہے. زندگی کی جوانی یہی ہے جو آج سے 60 سال پہلے تھی، کہ سفید بال ہوں، کمزور ہو، ٹیڑھا پن ہو جائے. وہ زندگی اپنی جوانی کو پک کر کٹی، اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا. ایمان سے کہتے ہیں یار وہ لاچار تھا، پیشاب کرنے چل پھر نہیں سکتا تھا، اچھا ہوا چلا گیا. ایسے ہے نا، وہ فصل پک کر کٹی، اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا. بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی یہ طریقہ بدل دے، مہلت نہ دے زندگی میں، نوجوانوں کو موت پھڑنے لگ جائے، 18 سال 15 سال 12 سال 20 سال نوجوانوں کو موت پڑنے لگ جائے اور عام ہو جائے، اس وقت ہر بندہ موت کے لیے تیار ہو جائے جس کے پاس ایمان ہے. کسی چیز کی خوشی نہ کرے، ہر چیز زندگی سے ہے. ارے زندگی تو کم ہو گئی،
मौत ने अपना तरीका बदल दिया तो रोए बहुत और हंसे थोड़ा। है हमें इधर ख्याल, मैं हर जगह तकरीर पे जाता हूं, ईमान से आपके इलाके का पता नहीं है, नौजवान मौत इतना बढ़ रही है तेजी से जिसका कोई पता ही नहीं। 10, 12, 15, 20 यहां इतना बूढ़े इतना नहीं मर रहे जितना नौजवान मर रहे हैं। हम खुश हैं, ये हमें फुला इनामात आ गया, बसें कारें, वो चलते थे तो जिंदगी 120-30 तक थी। और जवान कैसे थे? शेर। जवान कैसे थे? शेर जवान थे। हम तो कहते हैं गलेरी, आप क्या कहते हैं? वे आजकल के नौजवान गलेरी हैं, गलेरी। मैं कहता हूं अकड़ के चलते हैं। और मैंने कहा ईमान तो नहीं है बेवकूफ, अगर ईमान होता तो तुम रोते। अरे आईना भी देखा तुमने कभी? तुम तो जालिमों जवानों में शुमार नहीं हो, तुम तो शादी के काबिल ही नहीं हो, और तुम्हें इतना हवस कि तुम खुदा रसूल के खिलाफ होकर अकड़ से चल रहे हो। तुमसे तो अल्लाह ने जवानी खींच ली है। कोई आजकल नौजवान शादी के काबिल नहीं है ईमान से। मनफी असरात बता रहा हूं, मनफी हैं। लड़कियां भी ऐसे समाट हो रहा है। यहूदी का गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है रसूल के। शर्म नहीं आती? समाट हो रहा है। उसने कहा वो शेर हैं, ये पैसे भी गलहेरी हैं, फिर जो कोई अच्छे जवान है उन्हें समाट करके मुर्दा कर दो कि इनके किलड़े किलड़े छोटे छोटे इनकी नस्ल पैदा हो। ईमान से वही बुजुर्ग कहते हैं बकरी मरेगी 13 बंदे इकट्ठे होकर बकरी निकालेंगे। वो वक्त आ रहा है, वो जवान नहीं रहे शेर जवान। फिर कोई है तो उसे समाट। हमारा एक दोस्त है, उसकी औरत ने कहा समाट कर। वो बस हसीन और सडोल जिस्म का जवान था, तो उसने कहा समाट करो जी। मुझे कहना, मैंने कहा समाट यह है कि ऐसे दवा होते हैं जो जिगर मैदा को खराब कर देते हैं, जिगर खून बनाना छोड़ जाता है जालिमो, फिर वो बंदा कमजोर हो जाता है। लानत ऐसी यहूद नवाज कौम पर। समाट के लगे हुए हैं लाहौर में, ऊपर लिखा हुआ है समाट करने की जगह। वो शेर हैं, हमारे में समाट हो रही है। वो समाट करते करते शादी की, नामर्द हो गया। मेरे पास रोता आया कि मैं तो नामर्द हो गया हूं। मैंने कहा और समाट करो, और समाट करो। लड़की आती है एक यहूदी की ढसी हुई स्कूल वाली, टीवी में देते हैं, ये यहूदी फितना है, मुसलमान है। अरे मुसलमान कहते हैं जो मिकनातीस हो, जो मिकनातीस नहीं वो मुसलमान नहीं है। फिर आलिम सूर कह देते हैं कौम को बर्बाद करने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया था कि तुम उनसे पढ़ो। जालिमों पढ़ने का अल्फाज नहीं है, किताबत लिखने का है। और इन जालिमों बेईमानों को क्या पता, कुछ जानते बेहूना। अरे सहाबा की बात करता है सूर, जिसकी घोड़ी का गुबार 1000 वली का शान रखता है, जो रेत अंगारे पर लिटा कर पीटे गए नहीं फिरे, उन चंद कैदियों से फिर जाते। कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, बात समझने की कोशिश करो। वो माकूम थे, ममलूक थे, मफ्तू थे, कैदी थे। ममलूक मालिक को नकल करता है, मफ्तू फाते को नकल करता है, मगलूब गालिब को नकल करता है, कैदी आजाद को नकल करता है। इल्म आम होगा, अकल नहीं होगा। इल्म मुर्गो अकल बालाए पिसर। इल्म जो है वो परिंदा है और अकल जो है वो पर है। बेपर उलमा पड़े हैं। मैंने जमहूरियत को लानत कहा, जमहूरियत को लानत, तो नूरानी साहब वाले उठ खड़े हुए। आप जमहूरियत को लानत कहते हैं? हमारा नूरानी साहब, काजमी साहब। मैंने कहा यार लड़ो नहीं, मैं गरीब बंदा हूं, मैं तुम्हारी जमहूरियत में उनकी हैसियत बताता हूं, गौर करके सुनो। मैंने कहा एक तरफ नूरानी साहब वोट लगाए और एक तरफ काजमी साहब, कितने वोट हो गए? कहते हैं 2। ओ भाई 2 होते हैं 3 होते हैं? तुम ही बता दो। 2-3 तो नहीं होते। उधर दो कंजरियां लगा दें जो 40-40 साल चकले पर बैठे हैं बराबर,
ارے 3 کجریاں ہو گیا تو انہیں کی چھٹی. یہی جمہوریت ہے. ارے لوگوں تم جمہوریت نورانی کو مجھ پر اہمیت دو. کہو نورانی کی جوتی تمہاری آنکھیں. ظالموں معلوموں تمہیں شرم کرنی چاہیے. تم نورانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے وقوف نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قول کو اہمیت دی. تم بھی اہمیت دیتے ہو. جہاں کسی رسول کے قول کو اہمیت نہیں آئے, اللہ نے وعدہ میثاق میں سب رسول و انبیاء کو جمع کر کے فرمایا میرا رسول آئے گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. پھر رسالت تقسیم ہوئی. آپ نے فرمایا المستشار و مؤتمن, مشورہ وہ دے جو امین ہو. کان کھول کر سنو, امین کسے کہتے ہیں. یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو, مشورہ وہ دے جو مومن ہو. ارے یہ نہیں فرمایا, کیونکہ ہر امین مومن ہوتا ہے, ہر مومن امین نہیں ہوتا. امین کے معنی کیا بتاؤں. حقوق اللہ کا خائن بھی امین ہے اور حقوق العباد کا خائن بھی امین نہیں ہے. حقوق اللہ کا خائن بھی امین نہیں ہے. ارے حقوق العباد کا خائن بھی امین نہیں ہے. فرمان رسول ہے جو امین نہ ہو اس کا مشورہ نہ لو. چور امین ہے مجھے یہ کہہ کو دو. اب فرمان ہے چور کا کوئی مشورہ نہیں. نورانی کہے چور کا مشورہ ہے, کس کی بات مانو گے؟ چور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. مشورہ چور کا, بھنگی کا, شرابی کا, عورت کا کوئی مشورہ نہیں ہے. ارے گواہی مشورے سے نچلا درجہ ہے, اس میں بھی مشورہ اوپر ہے. گواہی میں صرف دیکھ کر بات کر لے, اتنا عقل ہو. ارے مشورے میں تو قیاسی ادراک ہو. جس امور کے بارے مشورہ دے اس کے نفع نقصان کو جانتا ہو, عقل مند ہو, باشعور ہو. ارے مشورے کا معیار تو بہت بلند ہے. ایثار ہو, وقت نہیں. اسی مشورے پر اگر میں گفتگو کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا. تو مشورہ اونچی چیز ہے, گواہی پست ہے. ارے گواہی میں 2 عورتیں 1 مرد کے مقابلے ہیں, ایمان سے کہو بھائی, تو مشورے میں عورت برابر ہے؟ کتنا عقل ماری گئی. ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے, ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے. عقل سیکھو, شعور سیکھو, انقلاب وجود میں لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا تم پر. کیا کیا؟ احسان کیا کہ اپنا رسول دیا. کہ اپنا رسول دیا. یہ نہیں کیا میں نے اپنا محمد دیا. احسان رسالت کا ہے. میلاد رسالت کی منا. ارے پیدائش کی ذات کی میلاد تو 40 سال سارے مناتے رہے. صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے, ہر وقت محبت کرتے تھے, ساتھ رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانتے تھے, کوئی فیصلہ ہو وہ کراتے تھے. جب رسالت کا اعلان ہوا تو تنہا رہ گئے. وہی میلاد منانے والے ذات کا پتھر مارنے لگ گئے. کیوں؟ رسالت احکام سے تعبیر ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور رسول کی شان یہ ہے, میں نے رسول اس لیے بھیجا ہے, اس کی شان اسی میں ہے, اس کی قدر اسی میں ہے, اس کی محبت اسی میں ہے کہ حکم اس کا مانو. رسول کا حکم مانو. جب احکام آئے تو باغی پڑ گئے, پھر آپ اکیلے رہ گئے. جو ساتھ تھے وہ پتھر مارنے لگ گئے. اب احکام کا نام لو تو اب ایسا ہی ہوگا کہ ذات کی میلاد ہر ایک مناتا ہے. ارے رسالت کی میلاد منا. ذات کی میلاد میں تو کافر بھی شریک تھے, ابو لہب بھی شریک تھا, ابو جہل بھی شریک تھا, سب شریک تھے. تو صحابہ کی مثال دیتے ہیں. وہ لکھنے کا کہا گیا تھا, وہی مسلمان ہو گئے. ہم محکوم قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, بادشاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ذات صحابہ کی تھی. کن کی مثال دیتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے.
ہم ولی سے اپنی مثال نہیں دے سکتے، تو صحابی سے مثال دیتا ہے، اور وہ حکم خاص تھا، جاہل مولوی سن رہا ہو، وہ حکم خاص تھا۔ ارے حکم خاص سنت نہیں بنتا، حکم خاص جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے تھا، اذن عام نہیں تھا۔ ارے ظالم، سنت وہ بنتی ہے جو اذن عام ہو۔ اگر اذن عام ہوتا تو پھر سارے صحابہ پکڑے جائیں گے، تابعی پکڑے جائیں گے، صحابی پکڑے جائیں گے، اولیاء بھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کافروں سے کیوں نہیں سیکھا۔ یہ سنت نہیں ہے، ان صحابہ کے لیے خاص تھی۔ لکھنے کو کہا گیا تھا، ارے حکمتیں آپ جانتے تھے، ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہودیت کی ہر چیز ہم پر حرام ہے۔ میلاد، اب احکام کی بات کروں، رسول بھی رسول کس طرح مانا جاتا ہے، غور سے سننا۔ آئے پھر آپ کی طبیعت میں انقلاب نہیں آیا تو یہ تقریری نہیں ہے، پھر فکری طور انقلاب آ جائے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول پہلے بھی میں بیان کرتا ہوں، میرا اکثر یہی ہر جگہ رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بار بار کرتا ہے۔ ارے ایک بیماری کا ٹیکہ 5 سال 1000 سال لگتا رہے، ادھر تو نہیں کہتے بار بار لگے، جی بار بار کیوں لگ رہا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں بات بار بار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بات بہت دیر کرنے سے دماغ میں آتی ہے، پھر بار بار کرنے سے دل میں آتی ہے۔ ارے جب تک بات دل میں نہ اترے وہ حکمت نہیں بنتی۔ رسول پتہ تو لگے رسول کس کو کہتے ہیں، فکری طور تو ہمیں پتہ لگے، پھر ہم میلاد منائیں تو میں کہوں گا اب رسول سے اتفاق ہے۔ احکام کیا ہیں؟ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ۔ فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ، یہ کسی عام مومن کو اس میں چھٹی نہیں آئی، عام مومن کو۔ رسول احکام یہ لے کر آیا تو کر کے تو دیکھ، میں دیکھوں پھر میلاد مناتا ہے۔ فرائض، واجبات، پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پر چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، فرمایا اس نے سنت میری کو ترک کیا، لگاؤ اس کے منہ پر جوتیاں، وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے داڑھی منانے والے کو۔ مجھے طاہر القادری کا بندہ آیا، وہ اب تکلیف سے پھر رہا ہے، جی قرآن سے ثابت کرو کہ داڑھی بڑی کہاں ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ اسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں نظرے، قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قرآن میں فرمایا، ہارون علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا اے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، چھوڑ دے۔ ایمان سے کہو بھی چھوٹی داڑھی ہاتھ میں آتی ہے، ایمان سے کہو بھائی۔ معلوم تھا داڑھی بڑی تھی جو ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دے، قابو کیا ہو، ثابت ہو گئی قرآن مجید سے۔ چھوٹی داڑھی نہیں ہے جو آپ نے سنت کہی ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ارے ہمارا ابو حنیفہ، ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حدیث کے بغیر انہوں نے مسئلہ کیا ہی نہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، بریلوی نہیں کہلاتے۔ بریلوی ہیں، کتنا گندا نام ہے، بریلوی تو ایک شہر ہے، ہمارا 80 سالہ مسلک نہیں ہے۔ ہم بریلوی، احمد رضا خان صاحب کون تھا، اس سے پہلے کون تھے، پہلو سے رشتہ توڑ دیا۔ ارے ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک نام ہمارا مسلمان ہے اور مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت خلفائے راشدین، تم میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ۔ اس لیے ہم اہل سنت، علیکم بے حدیثی نہیں فرمایا کہ حدیث بعض افراد کے ساتھ خاص ہیں، بعض وقت کے ساتھ خاص ہیں، بعض قوم کے ساتھ خاص ہیں۔ وقت ہوتا تو بتاتا،
آپ نے علیکم بے حدیثی نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا علیکم بے سنتی۔ مجھے ایک حدیث دکھا دو جہاں فرمایا ہو علیکم بے حدیثی۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو رسول اور نبی میں فرق ہے۔ انبیاء پاک مخلوق ہے نا، میں دیکھتا ہوں رسالت کتنا مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں اکیلا نام نہیں لیا، یہی فرمایا میرا محمد جو ہے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد کو تم مانیں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے یہ لوگ۔ اب بتا رہا ہوں رسالت کیا چیز ہے، احکام سے تعبیر ہے۔ رسول 313 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں۔ کسی نبی کو شایان نہیں کہ وہ نیا قانون بنائے، نیا قانون رسول بناتا ہے۔ 4 بڑے کتابوں اولو العزم رسول اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے سے احکام آئے۔ ایک رسول آتا ہے، اس کا قانون چلتا ہے جب تک دوسرا رسول نہ آئے، جب تک دوسرا رسول نہ آئے۔ وہ جب دوسرا رسول آتا ہے تو اس کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔ رسول 313 ہیں۔ کسی نبی کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول نیا قانون لے آتا ہے، پھر دوسرا رسول آتا ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کیوں ہم امت ہیں نعرے لگاتے ہیں رسول کے ہیں؟ کیوں آخری بھیجا؟ دیکھ اپنا ذہن، حساب کر اپنا کہ مسلمان ہم کہلاتے ہیں، ہم تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ آخری اس لیے بھیجا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہو نہ، ارے میرا رسول سب کا ناسخ ہو اور میرے رسول کا کسی کا ناسخ۔ کوئی رسول ناسخ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ دیا میرا محبوب آئے گا، وعدہ لیا کہ اس کی رسالت اس کے احکام چلیں گے، تمہارے نہیں چلیں گے۔ نبوت رسالت بعد میں تقسیم ہوئی، پہلے عہد لے لیا۔ اولو العزم رسول، کسی رسول کی موجودگی میں کسی رسول دوسرے کا قانون نہیں چل سکتا، کسی نبی کا نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ انبیاء سے کوئی برتر قوم ہے؟ اور حضور وہ رسول ہیں کہ یہاں کسی سب رسولوں کی رسالت منسوخ ہے۔ ارے آپ کی رسالت منسوخ، قرآن پڑھتے ہیں جی بڑی محبت سے، قرآن منسوخ۔ ہمارے رسول کا منسوخ کون ہے؟ برٹش۔ ناسخ، ناسخ کون ہے؟ برٹش۔ برٹش قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا۔ قرآن ہمارا پڑھنے کے لیے آیا ہے یا ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے؟ ان کے احکام پر نظر نہیں ڈالی، خدا کی قسم۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے پہلو، میں ایک تقریر پر گیا، مجھے کہتے ہیں جی آپ پہلو کی تعریف کریں۔ میں نے کہا اچھا مجھ سے تم وعدہ کرو۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دنیا کے کام چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو، پہلو کی تعریف کرو۔ باپ دادا ساری رات کنواں چلاتے تھے، حال مزدوریاں ان کے کہتے ہیں تم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں جی پھر ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا ظالم دنیا نہیں مل سکتی، جو اعلیٰ چیز ہے ہم ان کی وہ تو کر گئے، ان کو ملے گا، ہم کریں گے تو ملے گی۔ ہم یہ کہتے رہے جو بھی بڑی شان والے تھے، بعض ہم خود کچھ نہ کریں، پھر کہتے ہیں جی جس طرح مرضی آئے تقریر کرو۔ رسول رسالت منسوخ اور برٹش ہیں۔ ہمارے رسول کا ناسخ کون ہے اس وقت ملک میں؟ برٹش۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے، برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ اس کا قانون چل رہا ہے، اور بچے ہمارے اسی قانون چلانے کے لیے سکول میں گئے ہوئے ہیں۔
बच्चा, उन्होंने कहा जी बच्चा दो, पैसे देंगे, रसूल के खिलाफ करेगा, कलम रसूल के, कुरान के खिलाफ लिखेगा, ये तो ब्रिटिश यहूदी का कानून चला सकता है, जो हम पैसे जो देंगे, ये नबी रसूल को छोड़कर उसे जुबानी रसूल कहता रहे, उन्हें पता है कि जुबानी कहने से कुछ नहीं। अरे रसूल आता भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ने जो फरमा दिया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़्निल्लाह, कि रसूल आता इसीलिए है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत हो, उसका हुक्म चले। तो बच्चा, हमने कहा जी लो बच्चा, ठीक है, आप ब्रिटिश रसूल के खिलाफ क्या, हम खुदा के खिलाफ जो कहें करेंगे हम। ये बच्चा है और हम हैं रसूल वाले हैं, मिलाद मुस्तफा मनाई जा रही है, हमें शर्म आनी चाहिए, कुछ ने अपने अंदर देखना भी चाहिए कि हमने तो रिसालत को चंद टक्कों से, अरे रिसालत का इनकार कर दिया, बेटा उसको दे दिया, यहूदी को दे दिया, और वो ब्रिटिश ला चला रहा है, हमने ये उसके स्कूल आबाद कर रखे हैं सब कुछ, और हम मिलाद मना रहे हैं, और हैं हम बख्शे हुए। अरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तवज्जो से सुनना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है नहीं, इस जान के लिए भी रहमत है नहीं। क्या आपके सदके अगला जहान मिल सकता है? ये नहीं मिल सकता है। ये जहान क्या, वमल हयातिद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, दुनिया की जिंदगी नहीं अवारी खेल कूद, वलद्दारुल आखिरह तो खैरुन व अबका, आखिरत का घर ऊंचा और हमेशा रहने वाला, क्योंकि फानी चीज की अल्लाह के नजदीक कोई कदर नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, अगर इस दुनिया की कदर मच्छर के पर बराबर भी होती अल्लाह के नजदीक, अल्लाह ताला काफिर को एक प्याला पानी का पीने के लिए ना देता। दुनिया की कोई कदर नहीं है। अवारी चीज, हिसाब करो, अवारी चीज, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ये सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, कहना सुबहाना माना हर कमजोरी से पाक, रब पालने वाला अजीम बुलंद है। अजीम क्या है? तो सुबहाना रब्बियल आला, वो भी कहते हैं ना कि वो गालिब है, पहुंचा भी सकता है। अजीम ये पढ़ते हैं लेकिन मानते हम नहीं हैं। खुदा की कसम, इलाह मानना आसान है, रब मानना मुश्किल है। अगर यहां हमारे अमानत पेश की जाती तो हम ना उठाते, इसलिए रूह में अल्लाह ने, क्योंकि ये अमानत, यहां अमानत पर अमन करना मुश्किल है, इसलिए यहां रब का मानना भी मुश्किल है, तो अल्लाह ने वहां रूह में हमें से वादा ले लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तुम्हारे पालने वाला नहीं हूं, रोजी देने वाला नहीं हूं? तो सब ने कहा कालू बला व शाहिदना, रूह हमारे वहां ये कहकर यहां आकर बिगड़ गए हम, किस तरह रोजी मिलेगी? क्या हजूर वो मुख्तसर, क्योंकि आपने चिश्ती साहब की तकरीर भी सुननी है, असल तकरीर तो वही है ना चिश्ती साहब की। तो रसूल आप इस जहान के लिए भी रहमत हैं, आप बात पहुंचा भी सकता है। अजीम ये पढ़ते हैं लेकिन मानते हम नहीं हैं। खुदा की कसम, इलाह मानना आसान है, रब मानना मुश्किल है। अगर यहां हमारे अमानत पेश की जाती तो हम ना उठाते, इसलिए रूह में अल्लाह ने, क्योंकि ये अमानत, यहां अमानत पर अमन करना मुश्किल है, इसलिए यहां रब का मानना भी मुश्किल है, तो अल्लाह ने वहां रूह में हमें से वादा ले लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तुम्हारे पालने वाला नहीं हूं, रोजी देने वाला नहीं हूं? तो सब ने कहा कालू बला व शाहिदना, रूह हमारे वहां ये कहकर यहां आकर बिगड़ गए हम, किस तरह रोजी मिलेगी? क्या हजूर वो मुख्तसर, क्योंकि आपने चिश्ती साहब की तकरीर भी सुननी है, असल तकरीर तो वही है ना चिश्ती साहब की। एक यहूदन औरत का तज्जिया सुना दूं, फिर मैं 5 मिनट रहते हैं। जब फ्रांस ने अलजायर को फतह किया
تو اسے فتح نے مثبت اثرات نہ دیے، مزاحمت ہو رہی جس طرح اب عراق میں ہو رہی ہے، تو ایک یہودن عورت اٹھی، اس نے کہا میں جا کے جائزہ لگاتی ہوں کہ تمہیں فتح مثبت اثرات کیوں نہیں دے رہی۔ وہ پھر کر آئی، اس نے بتایا کہ تم نے ملک جیت لیا ہے لیکن لوگوں کی دل میں دین محمد ہے، یہ دین ایسا ہے کہ جس کی دل میں ہے وہ مر جائے گا، تمہیں نہیں مانے گا۔ اگر تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے تو دین مصطفیٰ سے لوگوں کو بہر کر دو، دنیا میں حکومت کرنا پھر تمہاری جو مت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مردوں کو تم دین سے باہر نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہودن عورت کا تجزیہ، مردوں کو دین سے باہر نہیں کر سکتے، عورت کو حبائل الشیاطین کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا اور عمراء کو بہت دیکھا۔ تو تم ایسا کرو، دنیا میں مسلمانوں کی عورتوں کو بے پرد کر دو، بے دین کر دو۔ جب عورتیں خراب ہو جائیں گی مرد مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اچھی عورت نصف ایمان لاتی ہے اور بری عورت سالم ایمان لے جاتی ہے کہ وہ بے غیرت بنا دیتی ہے، غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے۔ اس نے کہا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو عورتوں کو اس نے کہا یہ آسان کام ہے، کیا ان کے ملک میں جتنا ہو سکے سکول کھول دو، عورتیں بے پرد بھی ہو جائیں گی اور بے دین بھی ہو جائیں گی۔ جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس یہودن عورت کا تجزیہ جو آج سے 100 سال 150 سال پہلے اس نے بتایا تھا، اب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ نہیں لگ سکتے، نہیں لگ سکتے۔ ارے باطل کو بقا سمجھنا، امریکہ کو برطانیہ کو بقا سمجھنا کہ یہ باقی رہیں گے، یہی کفر ہے۔ باطل اتنا بقا نہیں رہے گا، تھوڑی مخلوق جا کے بچے کی، خدا کی قسم نہ ایٹم رہیں گے، نہ امریکہ نہ برطانیہ۔ پیشین گوئی دے رہا ہوں، بد دعا نہیں کر رہا۔ تو کس طرح پتہ نہیں بچے روزی کھائیں گے۔ وہ منافق ہے جو باطل کو اتنا بقا سمجھے ہوئے ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، وہ بے ایمان ہے۔ کلمہ پھر پڑھے کہ اس کا بچہ یہ جوان ہوگا، معاشرہ یہی رہے گا، باطل یہی رہے گا، اسی طرح باطل کی حکومت رہے گی اور اس کا لڑکا لگے گا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ میں کیوں وہ 6 ارب دیتا ہے؟ 6 ارب 12 ارب پوری پاکستان کی مالیت ہے، اب 12 ارب 6 ارب پہلے دیا اور 6 ارب اب تعلیم کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے۔ تو وہ اتنا پیسے جو دے رہا ہے وہ بے وقوف ہے؟ تعلیم کے لیے جو اتنا پیسے، مجھے ایک بندہ سنانے لگا مسلمان کا کھوکھا تھا، یہ بھی 44-45 کی تقریباً بات ہے، ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا ادھر انگریز کا کھوکھا تھا۔ مسلمان مجھے یاد نہیں ہے، میں یوں مثال سے بتا دوں، مسلمان وہی چیز 15 روپے کی دیتا تھا، انگریز وہی چیز 16 روپے کی دیتا تھا، تو وہ انگریز اس سے لیتا تھا۔ میں نے انگریز، ہم اکٹھے ملازم تھے، میں نے انگریز پر سوال کیا یار یہ بتا جب یہ چیز تمہیں 15 روپے میں ملتی ہے، اس وقت 1 روپیہ بڑی چیز تھا، تو یہ 16 روپے میں کیوں دیتا ہے؟ وہ ہنستا تھا، وہ کہتا تم جو ہو نام کے مسلمان ہو، بے وقوف ہو تم، ہم تمہیں یہ بات میں نہیں بتاتا، تم تو عقل مند ہو جاؤ گے۔ میں اس کے پیچھے لگا، ایک دن میں نے پکڑ کر بٹھا دیا، لڑ پڑا، حجت تھی، میں نے کہا بتا، اس نے کہا قسم چاہ مسلمانوں کو نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نے قسم کھا لی۔ اس نے کہا یہ چیز جو ہے یہ 15-14 کی ملتی ہے، تمہارا مسلمان 15 روپے دیتا ہے، تم ہو ہمارے دشمن، ہم تمہیں 1 روپیہ نفع کیوں دیں؟ دیکھو شیطانی سوچ تو دیکھو، ہم تمہیں 1 روپیہ نفع کیوں دیں؟ اگر میں روپیہ دیتا ہوں زیادہ تو دیتا تو اپنے کو ہوں نا۔ ارے جو سوچ مسلمان، ہوئے 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 مسلمان پتہ نہیں ہم کہلاتے ہوئے
شور ہے کہ دنیا میں مسلمان ہوئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں مسلم بھی ہے موجود. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں تم ہو ہنود. کیا یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود؟ جو 1 روپیہ چیز کے بدلے ہمیں نفع نہیں دینا چاہتا، وہ 6 ارب نزلی کے لیے دے رہا ہے. رسول انگریز کو مانے ہوئے اور میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پر دو. آپ نعت اللہ نے نہیں بھیجا. ارے آپ صحابی کا کہتے ہیں کہ وہ صرف نعت پڑھتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا. وہ تو صحابی ایسا تھا مستحب بھی نہیں چھوڑتا تھا. اس لیے ہمارے اولیاء کرام کا فتویٰ ہے کہ جو آسان کام دین میں پکڑ لے اور مسلمانوں کو مشکل کو چھوڑ دے تو اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مرا دیتا ہے. نعت پڑھے ہوئے ہے، اتباع کون کرے گا؟ رسول اتباع کے لیے ہے یا نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں آپ؟ پھر ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پڑھ کر انہوں نے سلا دیا، سمجھایا نہیں. قرآن فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری ترقی ان کی بربادی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبتیں بیماریاں پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. اب قرآن کو سچا تم نے کہاں مانا؟ اللہ کو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے دکھ ان کی خوشی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں اور عراق والوں کو مار رہے ہیں. یہ نائجیریا کے ڈاکٹر ملے ہیں، ہمارے پاس رکھا ہے، انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا. کافروں نے ایک عورت یونیسیف کمپنی قطرے پلاتی ہے، ایک عورتی کے لگا، اس نے کیس کیا، وہ کیس جیت گئی. اس کو لائے لیبارٹری میں، انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ میں کاغذ دیے کہ یہ یونیسیف کا جو قطرے پلا رہی ہے یہ بھانج پن ہے اور زہریلے ہیں، مت پلاؤ اپنے بچوں کو. کافروں نے انتباہ کر دیا. اے مسلمان تو قرآن کو تو نہیں مانتے، یہ بات مانو گے؟ 24 اگست کو دن اخبار نے ہمارے پاس وہ بھی رکھا ہے، عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں رہتا ہے، نمائندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. ارے وہ اس نے خط لکھا دن اخبار کو، وفاقی حکومت کو، اور اس خط کو دن اخبار نے پورا لکھا. 2 سال ہو گئے 24 اگست کا، وہ ہمارے پاس ابھی رکھا ہے کہ یہ اس نے لکھا یہ امریکہ برطانیہ جو قطرے پلا رہے ہیں یہ بھانج پن اور زہریلے ہیں. تم مسلمانوں کے بچوں سے دھوکہ نہ کرو. وفاقی حکومت کو کہا یہ قطرے بند کر دو اور ویکسین کو ختم کر دو. مسلمانوں جو قرآن نے کہا سچ ہے جھوٹ ہے؟ جو سچ ہے تو جو سچ مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، ایمان سے کہو. اب وعدہ کرو کہ ان سوروں کے قطرے اب نہیں پلائیں گے، ہم اللہ سے اپنی صحت مانگیں گے. جوتے اٹھاؤ، ان کو مارو سورو. 1 گولی تم نہیں دیتے، بڑوں کو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ کا بم مار رہے ہو اور ہمارے بچوں کو تم قطرے پلا رہے ہو. مسلمانوں یہودی فتنے سے آگاہ ہو جاؤ. خدا کی قسم بزرگان لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے دشمن دوست کی پہچان نہ رکھے وہ دنیا میں گزار ہی نہیں سکتا. ہمیں دشمن کی پہچان نہیں رہی، دوست کی پہچان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دشمن کی پہچان دے دے. اور جو میں نے چند باتیں کی ہیں، باتیں تو بہت رہتی ہیں، لیکن میں ایک سکول میں گیا، جس طرح کہتے ہیں دیکھو پروفیسر ماسٹروں نے کیسا ظلم کر رکھا ہے. وہ چیز صاحب بتائیں گے، کتاب ہے ان کے پاس، تمام اساتذہ، تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب، انہوں نے مہریں لگائی ہیں. 12 صفحے پر انہوں نے کتاب جو کفریات ہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ اب امریکہ اور مشرق مل کر یہ قوم کو کافر بنا رہے ہیں. انہوں نے پورے کفریات اس میں لکھے ہیں. وہ میرے خیال میں کتابیں ہیں ان کے پاس، کرتاس ابیہ روز رسالہ کا ہے. یہ استادوں نے ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کو کسی کی حفاظت تھکاتی نہیں، نہ پیدا ہے، وہ تھکنے سے پاک ہے. وجود سے کتنا کفر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ درخت بنا کر تھک گیا، پھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا.
پھر آ کر گانے والی گڑیا پیدا کی، یہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک سکول میں گیا، دیکھو ماسٹر پروفیسر کتنا پاگل ہیں، خود قوم کو پاگل بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا، میں السلام علیکم، ماسٹر بیٹھے تھے، جی وعلیکم السلام، کیسے آئے؟ میں نے کہا جناب علماء کی زیارت کرنے آیا۔ وہ ایک ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے یہ مذاق کا تیرا سن ہے، بوڑھا بندہ ہے، اگر بوڑھا نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے، یہ ہم عالم ہیں، یہ عالم بیٹھے ہیں، وہ چھوٹے چولے والے سارے یہودی بیٹھے تھے، یہ عالم ہیں، ہم عالم ہیں، تمہیں ہم عالم نظر آتے ہیں؟ وہ میں نے کہا تو پاگل ہے، قوم کو کیا دے گا جب تو ایسا پاگل ہے ایمان سے۔ میں نے کہا نامراد منافقت نہ کر، یا دیوار پر یہ ختم کر دے، العلم و نور، ساری دیوار تو نے سیاہ بہر کر رکھی ہے، تم جاہل ہو، یا وہ مسے دو یا تم بھی عالم ہو، نہ مراد کوئی بندے کے بیٹے بنو۔ علم ایسا ہوتا ہے بہر، پھر ایسا ایسے کر لیا، علم علم العلم و نور العلم و نور۔ استاد کیا ہے میں مارے کہوں، مگر آج کل ہے مسمارے کہوں۔ میں نے کہا روڈ پر تو ہم تمہارے عالم دیکھتے ہیں، سور کی طرح قوم کو نوچ رہے ہیں، خون نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یار اندر والے باہر جو لکھا ہے، اندر والے علماء کی زیارت تو کر لوں، کیسے ہیں؟ پھر ایسے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہدایت نصیب کرے، اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے، اور اپنے حبیب کی رسالت کا میلاد منائے۔ ہم رسالت احکام، ارے احکام من جائیں، ایمان سے کوئی میلاد نہ مناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو مجھے جوتے مارنا۔ لک میلاد مناؤ اور احکام پر نگاہ نہ رکھو تو خدا کی قسم یہ میلاد قبول تو قبول پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ خدا تعالی ہمیں رسالت کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔